سر جو الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں عربی زبان کے، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد موجودہ جو عرب لوگ ہیں، کیا یہ الفاظ ان کی عام زندگی میں اسی طرح سے استعمال ہو رہے ہیں، یا جیسے وقت گزرتا ہے تو اس کے ساتھ زبان کے کئی الفاظ جو ہیں وہ بالکل ہی ضائع ہو جاتے ہیں؟ تو کیا ایسا ہے کہ وہ استعمال میں ہے، یا ان کی روٹین میں وہ عربی زبان ہی کوئی اور زبان بن چکی ہے؟ دونوں باتیں ہی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بہت عوام میں تو نہ بولا جا رہا ہو، لیکن ادبی مجلسوں میں اہل علم کے ہاں بولا جا رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی شیڈ اضافہ ہو گیا تو اپنے اصل معنی تب بھی بولا جا رہا ہے. مثلاً قرآن مجید میں وہ سورہ یوسف میں آیا جات سیارہ. ہو سکتا ہے کہ آج کا نوجوان پہلے اس کو پڑھتے لگے کہ گاڑی آئی ہے، کیونکہ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، لیکن اس کو پتہ ہوگا کہ سیارہ کا مطلب قافلہ بھی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ نا واقف ہو، ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ عام زندگی میں اتنا مستعمل نہ ہو لیکن معنی پتہ ہوں گے. جیسے ہم سارے لفظ نہیں بیان کر رہے اپنے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن معنی کا پتہ ہوتا ہے ہمیں. جیسے تراویح ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ رمضان کے رمضان، لیکن پتہ ہوتا ہے تراویح میں جب بھی بولوں، رجب میں بول دوں، شعبان میں بول دوں، پتہ ہوتا ہے تراویح کیا ہے. عام زندگی میں تو وہ استعمال نہیں ہو رہا، لیکن اس کے معنی پتہ ہوتے ہیں ہمیں. تو اب غذا کا لفظ ہمارے ہاں بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں غذا کا مطلب کیا ہے. خوراک اور غذا کے فرق کو بھی جانتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ فوڈ کا لفظ زیادہ چل رہا ہے، لیکن ہم غذا سے واقف ہیں، خوراک سے بھی واقف ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کم استعمال ہے، لیکن ہے، موجود ہے، اس کے معنی لوگوں کو معلوم ہے. استعمال کم ہو گیا. قرآن کی وجہ سے اصل میں خوبی یہ ہے کہ اس قرآن مجید کا ایک الگ سے ایک موضوع ہے یہ کہ قرآن کرتا کیا ہے. قرآن اصل میں ایک فضا بنائے رکھتا ہے. اس کے رمضان میں ہونے کی وجہ سے، قراتیں ہونے کی وجہ سے، قاری بننے کی وجہ سے، حافظ بننے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا، یہ پورا پروسیس ایک فضا سی بنائے رکھتا ہے، خاص طور سے عربوں میں. اس کے الفاظ ویسی زندگی مستعمل رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یاد کر رہے ہیں، بول رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ بڑے ادیب جو لوگ پیدا کیے ہیں عربوں نے، ان میں ایک طہا حسین بھی ہے. تو وہ قرآن مجید کے اسالیب کی چوری کرتا، یعنی اسالیب کی چوری کرتا ہے. ڈکشن تو الگ چیز ہے، اسالیب کی چوری کرتا. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اس نے جو مقام بنا دیا ہوا ہے، وہ اس کو بڑے بڑے ادیب ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کلام ہونا چاہیے. یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے آسان، سہل، ممتنع، بولنے میں آسان، سمجھنے میں آسان لفظوں میں آپ کلام کرتے چلے جائیں. آپ جس حصے کو چاہیں ایک طریقے سے پڑھ سکیں، تو چھوٹی بات ہے. آپ کہیں سے پڑھ لیں، آپ قرات کر سکتے ہیں قاری صاحب کے لہجے میں، کہیں سے بھی اٹھا لیں، میری کتاب کر کے دکھا لیں. تو یہ فرق ہے. اس لیے وہ پھر جو بھی عرب کا بڑا آدمی ہے وہ اس کے اسالیب سے متاثر رہتا ہے. تو صرف ڈکشن نہیں، الفاظ نہیں، اسالیب، اس کا پیرایا، وہ بھی